جناب اسپیکر، ہمارے آنریبل اپوزیشن کے اراکین قومی اسمبلی اپنی تقاریر میں وہ پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. ان کا حق ہے، اور جہاں پہ حق آتا ہے وہاں پہ پھر حقائق بھی سامنے رکھنے چاہیے. حقائق کیا ہیں جناب اسپیکر؟ حقائق اس وقت یہ ہیں کہ آپ کی اوپیک باسکٹ پرائس، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ نیٹ امپورٹر ہے پیٹرول کا اور آئل پروڈکٹس کا. ہمارے پاس ہمارے اپنے وسائل نہیں ہیں پیٹرول کے، ورنہ ہم بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز اور آئل ریچ کنٹریز ہوتے ہیں. تو اوپیک باسکٹ پرائس جو ہے یہ پچھلے تقریباً مہینے ڈیڑھ میں 48% انکریز ہوئی ہے. 48% پیٹرول جو آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جناب اسپیکر 46 دن میں، یہ پچھلے 46 دن میں تقریباً 112% انکریز ہوئی ہے. یہاں پہ ہمارا پاکستان میں آپ دیکھ لیں، آپ کو میں اعداد و شمار بتاتا ہوں، میں بالکل فیکٹس پہ جاؤں گا. آپ یہ دیکھیں کہ کیلکولیٹڈ، اور اس کے دوران روپی کی ڈپریسیشن بھی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جناب اسپیکر کہ کیلکولیٹڈ انکریز بین الاقوامی منڈی میں جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں اوپر ہوئی ہیں، کیلکولیٹڈ انکریز جو آنی تھی وہ تقریباً 41 روپے تھی، پر حکومت نے اس کو لمٹ کیا، کم کیا کہ اتنا زیادہ بوجھ لوگوں پہ نہ پڑے. 25 روپے 58 پیسہ پہ رکھا، اور ڈیزل کو تقریباً یہ 24 روپے 31 پیسے ایک کیلکولیٹڈ انکریز تھی، اس کو بھی 21 روپے تک رکھا. ابھی ایک چیز آپ ذہن میں اور بھی رکھیے گا کہ اس کے باوجود بھی، ان پرائس انکریزز کے باوجود، جو کہ ہماری مجبوری ہے، پچھلے مہینوں میں، اور وہ بھی میں آپ کو ابھی ڈیٹیلز دے دیتا ہوں، کہ اس کے باوجود نہ صرف بر صغیر میں پاکستان اس وقت بھی پیٹرول کی قیمت پاکستان میں سب سے سستی ہے، بلکہ ساؤتھ ایشیا میں بھی، اور وہ بھی ایک ملک کا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو اہم بات ہے کہ جس وقت ہماری پیٹرول کی قیمتیں جنوری میں، جس وقت جنوری پہلی میں جو قیمت تھی وہ 116 روپے 60 پیسے تھی، اور ڈیزل کی 127 روپے 26 پیسے تھی. ہم نے پیٹرول کو 42 روپے ڈیکریز کیا اور ڈیزل کو 47 روپے ڈیکریز کیا. اس اضافے کے باوجود بھی، اور پھر میں یہ دہراتا ہوں، اس اضافے کے باوجود بھی جناب اسپیکر ہمارا اس وقت بھی پیٹرول کی قیمت پاکستان میں جنوری کے مقابلے میں 17 روپے فی لیٹر اس وقت بھی کم ہے. یعنی پھر میں دہراتا ہوں کہ آپ کی پیٹرول کی قیمت اضافے کے باوجود بھی جنوری کے مقابلے میں 17 روپے فی لیٹر کم ہے، اور ڈیزل تقریباً 26 روپے فی لیٹر جنوری کے، اس سال کے جنوری کے مقابلے میں کم ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ یہ اوورال یا آپ بر صغیر میں یا قیمتیں دیکھیں تو ہندوستان میں اس وقت، یا آپ پیٹرول کی قیمت لیں تو وہاں پہ پاکستان میں تقریباً 100 روپے کے قریب ہے. آپ کا جناب والا بنگلہ دیش میں اس وقت 174 روپے کے قریب آتی ہے. آپ کا چائنا میں 137 اور انڈیا میں 180 روپے لیٹر. اور پھر بین الاقوامی منڈیوں میں یا باقی جگہوں میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی میں آپ کو بتا دوں، وہاں پہ جو قیمتیں اس وقت چل رہی ہیں جناب اسپیکر، اس کا بھی آپ اندازہ لگا لیں، وہ سب کے سب پاکستان سے زیادہ ہیں. تقریباً آپ اندازہ لگا لیں، چین میں نے 138 روپے لیٹر، فلپینز 153 روپیز اے لیٹر، تھائی لینڈ 159 روپیز اے لیٹر، جاپان 196 روپے فی لیٹر. یہ وہ حقائق ہیں جناب اسپیکر جس سے ہم لوگ آنکھیں نہیں چھپا سکتے. جس وقت کمی آئی بین الاقوامی منڈی میں، اور ہم لوگ تقریباً 30 دن کے لیگ سے کام کرتے ہیں، وہ ایفیکٹ ہم نے عوام کو پاس آن کیا. جس وقت یہ انکریز ہوا وہ بھی ہم نے جناب اسپیکر ہم نے ایک حد تک ہم لوگ رکھ سکتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل پرائسز ہم نے کرنی ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے وقت میں 46% اور 48% ہم نے ٹیکسز اور جی ایس ٹی اور یہ چیزیں نہیں رکھی، ہم نے مناسب لیول پہ رکھا ہے. اور دوسری اہم چیز، نئے ٹیکسز ان چیزوں پہ ہم نے نہیں کیے ہیں، جو ہم نے بجٹ میں ہمارے ایسٹیمیٹس تھے اس کے مطابق چل رہے ہیں. اور دوسری اہم چیز جناب اسپیکر وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت یہ بلیو کرتی ہے کہ جس وقت اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے اس کے مطابق چلیں گے. سابقہ ادوار میں کیا ہوتا رہا، جس وقت پیٹرول کی یا کسی چیز کی قیمتیں نیچے جاتی تھیں تو اس وقت وہ
اس کا ونڈ فال اپنے پاس رکھتے تھے. ہم نے یہ نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. بجلی کے حوالے سے الحمدللہ جناب اسپیکر جس وقت ہماری حکومت یہاں پہ بنی اس وقت یہاں پہ جو لوڈ یا بجلی ترسیل کرنے کی صلاحیت تھی وہ صرف 18,000 میگا واٹ تھی, اس کی زیادہ نہیں تھی. آپ کا 500 کے وی اور وہ ان ٹرانسمیشن لائنز میں متواتر وہاں پہ انٹرپشنز آتی تھی. ہم اس کو 2 سال کے اندر 26,500 میگا واٹ پہ لے گئے ہیں. ماں سوا ہائی لاس فیڈرز کے باقیوں پہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے. اور اپنا جو ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم ہے اور ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس پہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ مزید ہم لوگ انویسٹمنٹس کریں. ابھی کوہالہ کا ٹرائی پارٹیٹ اگریمنٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے وٹنس کیا 1115 میگا واٹس کا, تقریباً وہ بھی ابھی کوہالہ میں انشاءاللہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آئے گا. آگے ہم لوگ کلین اور گرین انرجی پروجیکٹس کی طرف ہمارا سارے کا سارا انحصار ہے. رینیویبل انرجیز کی طرف ہے. معاہدے ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں, فرنٹ لوڈڈ نہیں کر رہے. وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پرانا جو معاہدے جو چیزیں ہمیں ورثے میں ملی تھی وہ مہنگی تھی. جو بجلی پہلے ادوار میں جن لوگوں نے نیگوشیٹ کی وہ مہنگی بجلی کی, امپورٹڈ فیولز کے اوپر اس کا انحصار تھا, اس کو ہم لوگ تبدیل کر رہے ہیں اور اپنے انڈیجنس فیول, رینیویبل انرجی, ہائیڈل پروجیکٹس, اس پہ نیوکلیئر, اس پہ ہمارا انحصار ہے کہ ہم لوگ اپنا انرجی مکس بہتر کریں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا انرجی کی قیمت, توانائی کی قیمت جس وقت کمپیٹیٹیو ہوگی بین الاقوامی مارکیٹس میں وہاں پہ ہمیں فائدہ ہوگا اور ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہوگی. تو یہ وہ مطلب آپ کو میں سیاق و سباق سے کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ وہ حقائق ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ ضرور جتنا مرضی کر لیں, پر ہمارے پاس بھی وہ حقائق موجود ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ اس کو سامنے عوام کے سامنے رکھا ہوا ہے. اور ہم لوگوں نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو حقائق ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. ورنہ کیا ہوگا, پہلے ادوار میں کیا ہوا کہ اپنی ساکھ منوانے کے لیے کہ جی ڈالر کی قیمت اتنی ہے تو آپ 24 ارب ڈالر جو ہے وہ تندور